زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومانت الحق وحقیقت الحق نقطة دائرة التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اللہم صلی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر صلوات کریں۔ اگر انسان سے ایک لمحے کے لیے بھی حسین بادشاہ کا دامن چھوٹ جائے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان سے ایک لمحے کے لیے بھی حسین چھوٹ جائے تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں۔ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک لمحہ اگر حسین دل سے نکل جائے تو ایک ہی لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بنتے ہوئے۔ اس لیے حسین کا دامن کبھی نہ چھوڑیے گا۔ حسین کا ماننا اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ صرف ایک ہی شرط رکھی ہے کہ تم انسان بن جاؤ، حسین تمہارا۔ خدا نے آسان کر دیا ہے حسین کا ماننا انسان پر۔ اسلام کے لیے شرائط ہیں، مسلمان بننے کے لیے شرائط ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے شرائط ہیں، دیندار بننے کے لیے شرائط ہیں، لیکن حسین کو ماننے کے لیے فقط ایک ہی شرط ہے کہ تم انسان ہو۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے حسین ہے، کیا کہوں،
کتنے سادہ الفاظ لاؤں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کو ماننے پہ فکر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. فکر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. اب مجھے روکیے گا نہیں. انسان کی فکر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے حسین کو ماننے میں. ایک فکر انسان کی وہ ہے جو حسین کو دیندار سمجھتی ہے، اور ایک فکر انسان کی وہ ہے جو حسین کو دین سمجھتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک فکر حسین کو کہہ رہی کہ وہ دیندار ہے، ایک فکر کہہ رہی ہے نہیں حسین خود دین ہے. خدا کی قسم معصومین کا قول ہے کہ اللہ مومن کے بھی کسی جگہ اعمال قبول نہیں کرے گا، مومن کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. مولا کیوں؟ مفسر تڑپ کے کہنے لگا بادشاہ کیوں؟ کیا مومن کے درجے نہیں کہا ہیں؟ تمام درجات کے باوجود اللہ مومن کے بھی کہیں اعمال قبول نہیں کرے گا، مومن سے بھی منہ پھیر لے گا. کہا مالک کیوں پھیر لے گا؟ کہا اس لیے کہ وہ مومن حسینی نہیں ہوگا. یعنی مومن ہونا بھی کافی نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ. قرآن نے کہا، قرآن نے صدا دی تھی اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ. اسی طرح مومن ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ حسینی بننا پڑے گا. حسینی بننا پڑے گا. اور حسینی بننے کے لیے آپ کو مساوات و مواخات میں فرق کرنا پڑے گا. آپ نے حسین کو اتنا آسان سمجھ لیا؟ حسین کا ماننا اتنا آسان ہے؟ نہیں، بڑا مشکل ہے. میزان ہے حسین. ہاں وہ الگ بات ہے کہ حسین کریم اتنا. اچھا ذرا ایک چیز تو بتاؤ، آخر کب تک میں عرفان کو تم سے چھپاؤں گا؟ صرف اس لیے چھپاؤں گا کہ تم کہیں مجھے نصیری نہ کہہ دو. دل کی تکلیفیں ہیں، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ کیا پیمانہ ہے کسی کے ایمان کو ناپنے کا؟ کوئی تو ہو نا، بتاؤ اگر ہے تو. کہتے ہو ولایت کو اتنا پڑھ دیتا ہے کہ نصیری ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں کہ ذرا مجھے وہ پیرامیٹر بنا دو جس سے پتا چلے کہ علی کو کتنا ماننا ہے. تو پھر میں دوبارہ سوال کروں گا کہ توحید کے لیے بھی پیرامیٹر بتاؤ. کم از کم ایک انسان کتنی توحید مانے تو وہ مسلمان ہے. اس لیے علی چھپا دوں گا مجھے نصیری کہو گے نہیں. نصیری بے وقوف کو پتہ ہی نہیں تھا علی کون ہے. اور مجھے اس کی کفریہ یا اس کے ایمان والی باتوں کا مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہر کسی سے علی اس کا پوچھا جائے گا، مجھ سے میرا پوچھا جائے گا. اس لیے سرکار حسین بادشاہ کے بارے میں اب مت توقع کیجئے میں کچھ چھپاؤں گا. میں کہہ چکا ہوں حسین ابن علی اب خدائی عبد ہو چکا ہے. ہاں اب حسین کا نام
لینے سے عبادت کا ثواب ہوتا ہے، اور یزید لعنت بن چکا ہے، لعنت بن چکا ہے۔ اچھا وہ کیوں لعنت بن چکا ہے؟ ذرا آگے ذرا پرے تو کریں، یزید کیوں لعنتی بن گیا؟ کاہے کے لیے بن گیا؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اس پہ تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا تو مسلمان تھا نا۔ میں تو کہوں گا اسے مسلمان، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مسلمان تھا، ابھی اس کا پول کھول پاؤں۔ ہاں بھئی ہم اسے کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ یزید لعنت اللہ کیوں بن گیا؟ وہ تھا کیا؟ کلمہ گو تھا، حاجی بھی تھا، امیر حج بھی بنا تھا، سب کو حج پڑھائی بھی تھی اس نے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، حج پڑھائی، کلمہ پڑھا، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی ہے نا، یہی خوبی ہے نا اس کے بعد۔ امت مسلمہ نے اس کی بیعت کی، اسے خلیفہ بنایا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا نا، تاریخ تو یہی ہے نا جی۔ اچھا سارا کچھ اس کے پاس، کلمہ اس کے پاس، امیر حج وہ، حاجی وہ، نمازی وہ، پرہیزگار وہ، خانہ کعبہ پہ اثر خلاف بھی چڑھاتا تھا، یہ ساری خوبیاں اس میں تھی۔ صحابہ رضوان اللہ کے اولادوں میں سے تھا، سب کچھ تھا، مسلمانوں کی اولاد تھا، سب کچھ تھا، تو پھر لعنت اللہ کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس نے ایک ہی کام کیا، اس نے اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کو نہیں مانا۔ نہیں مانا اور لعنت اللہ ہو گیا۔ تو اب اس کے مقابلے میں کون ہے؟ حسین۔ حسین کون ہے؟ حسین بھی کلمہ گو ہے، حسین بھی حاجی ہے، حسین بھی نمازی ہے، حسین بھی زکوٰۃ دیتے، حسین بھی خیرات کرتے، حسین بھی کلمہ گو ہے۔ یہ خوبیاں ساری جو اس میں تھی یہ تو حسین میں بھی ہیں۔ تو کربلا میں بھی تو آمنے سامنے یہی دو تھے نا، ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انسان کو فیصلہ نہیں کرنا کہ آخر دو فرد جو ہیں، اصل میں تم بھول رہے ہو، تم بھول رہے ہو، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ کربلا میں دو ہی فریق تھے، ایک فریق کا نام تھا حسین، ایک فریق کا نام تھا یزید، لیکن تم تیسرے فریق کو بھول گئے۔ یہ جنگ دو فریقوں کے درمیان نہیں ہے، یہ جنگ تین فریقوں کے درمیان ہے۔ ایک حسین ہے، ایک یزید ہے، اور ایک اللہ ہے۔ یزید اور حسین دونوں کلمہ پڑھ رہے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں محمد کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس میں تیسرا فریق اللہ ہے۔ اللہ اس جنگ میں کیسے شامل ہوا؟ اللہ اس طرح سے شامل ہے اس جنگ میں کہ اللہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہے کہ حسین کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے یا یزید کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے۔ دونوں دونوں گواہی دے رہے ہیں اس کی، دونوں گواہی دے رہے ہیں۔ اب اللہ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے پھر فیصلہ کیا، اللہ نے فیصلہ فطرت انسان کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے حوالے کر دیا کربلا کی جنگ کا فیصلہ، اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا، انسان کو آزاد چھوڑ دیا۔ کہا سنو، تمہارے سامنے اس لا الہ الا اللہ کی داستان کربلا سنائی جائے گی، تم اپنے دماغ اور دل سے فیصلہ کرنا کہ یزید اور حسین میں علیہ السلام کون ہے، لعنت اللہ کون ہے۔
اللہ نے تمہاری فطرت پہ فیصلہ رکھ دیا، تمہاری فطرت پہ فیصلہ رکھ دیا کہ خود ہی فیصلہ کرنا، خود ہی فیصلہ کرنا۔ خدا کی قسم، جو اس کے حق میں ہے نا وہ بھی حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں، فطرت میں فیصلہ ہے کہ کون حسین۔ اب وہی حسین عاشورہ میں ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ کس چیز کو؟ آپ کہیں گے 10واں دن، آپ کہیں گے 10واں دن۔ یہ کسی بچے سے معذرت کے ساتھ کہیے گا پانی یہاں لا کے، کیونکہ میں سیدھا، یہ آپ کی 5ویں مجلس اور میں سیدھا اترا بھی نہیں تو میں سیدھا ممبر پہ آ گیا، تو ذرا پانی کسی بچے کو، کوئی چلا جائے، کوئی ایک کہیں سے ملتا ہے تو لے آئے۔ اب سر بات کریں، اب متوجہ رہیے، معمولی سا کام اس کے لیے عرض کیا میں ان سے۔ عاشورہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ 10واں دن، 10واں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ وہ دن جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا۔ آپ یہی کہیں گے کہ ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کے رائے؟ تو آپ برملا کہیے، مجھے بھی میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ عاشورہ کیسے کہتے ہیں۔ بس یہی تھی ہماری علمی حیثیت، ٹھیک ہے نا؟ ہم باتیں کرنے میں سب شیر ہیں۔ میں بھی اپنے آپ کو کہوں گا میں وزن کتنا بڑا قبلہ ہوں، حسین کے سامنے سب علم کے پہاڑ ڈھہ جاتے ہیں۔ سمجھ، کسی کا علم قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم نے عاشورہ کو کہا، بھائی یہ لفظ عاشورہ مشتق کے وزن پہ ہے اور یہ لفظ عاش سے نکلا ہے، عین الف شین، عاش۔ اب حسین میں زیادہ آگے نہیں پڑھوں گا جب تک عاش نہ عرض کر لوں۔ عاش، عین الف شین، عاش۔ اسی سے یہ وزن اشتیاق کیا۔ اور شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ اب یہاں سے میں اٹھاؤں گا کیسے؟ ظلم خدا کا رکھ تو دیا، دیکھ رہا تھا نا، مجھے بہت یقین ہوتا یہ سب آپ کی بے رخیاں ہیں۔ 7-8 دن میں نے آپ کی بے رخیاں اٹھائی ہیں، لیکن میں نے مولا سے صبر مانگا۔ میں نے کہا مولا کوئی بات، یہ اتنے حسین چہرے تیرے منہ میں نہیں کھلے، مجھ سے تیرا ذکر سن لیں، کوئی بات نہیں، جو مرضی رویہ رکھے۔ اور میں کامیاب ہوا، آپ ہار گئے۔ آپ کو علی علی بھی کہنا پڑا، آپ کو گریہ بھی کرنا پڑا، کیونکہ آپ سچے عاشق تھے۔ آپ اس عشق کے آگے پل نہیں باندھ سکے۔ تو عاش سے ہے عاشورہ۔ یہ عاش کیا ہے بھائی؟ دیکھو زمین پہ ہے کعبہ، کعبہ نقل کس کی ہے؟ کعبہ تو اصل نہیں ہے، یہ تو کسی کی نقل ہے، بیت معمور کی، بالکل چھت کے اوپر فرشتوں کا کعبہ، بیت معمور۔ بیت معمور کس کی نقل ہے؟ عرش کی۔ عرش سے اوپر کرسی، علم خدا۔ علم خدا کی جہتوں میں، یعنی جہاں علم خدا ہے، اچھا اور آسان، یعنی جہاں کرسی ہے، چلو سمجھے کرسی وہ والی نہیں، بیٹھنے والی نہیں، کرسی سے مراد احاطہ خدا، تسلط خدا، قبضہ خدا، سمجھ میں قبضہ خدا، اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ کہلاتا ہے عاش۔ پتہ نہیں میں نے پڑھ دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا بات ہے،
میں علی اکبر تک آج جانا چاہتا ہوں. یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ علی اکبر سمجھ میں آ جائے. ہاں وہ فقط ایک جوان نہیں ہے، وہ دین اسلام کی جوانی ہے. ہاں خدا کی قسم کہتے ہیں نا انہیں توحید نہیں آتی. آہا ابھی پتہ آدمی کی نہیں آتی. کسی کو ہم سب کو کسی کو بھی ایک دوسرے سے سرٹیفکیٹ چاہیے اسلام کا؟ نہیں، کسی کو کسی سے نہیں چاہیے. میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ میرے بارے میں کیوں؟ کہ ایمان تو دل میں ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا. لیکن کیا حسن ہے دین کا وہ تو سماج فرمائیں گے نا. ہاں اس سے تو نظر صرف نہ کیجیے نا، صرف نظر نہ کیجیے. عاش احاطہ قبضہ خدا کے ارد گرد کے ماحول کو کہتے ہیں، جہاں پر اللہ کی اسماء. تھوڑی سی مشکل بات ہے، بہت سادگی سے کرنے کا عادی ہوں، بالکل آپ کو کسی کھٹائی میں ادھر ادھر بگانے کا عادی نہیں. سیدھی سی بات، مطلب کی بات، تاکہ بہت کھری کھوٹی کا پتہ تو چلے. عاش ایک مقام ہے، یوں سمجھ لیجیے، جہاں پر اللہ کے اسم اور اس کی صفات. یہ اسم کیا ہوتا ہے اور صفات کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ، ایک منٹ میں. اسم اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے اسم نہیں ہوتا، اللہ کا روب دکھانے کے لیے اسم ہوتا ہے. روب خدا وہ ہوتا ہے اسم. اور اس اسم سے جو مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے نا وہ ہوتی ہے صفت. مثلا حیبت خدا کیا ہے؟ رازق ہونا، رازق ہونا، رازق ہونا. جیسے آیت کریمہ ہے واللہ خیر الرازقین. کیوں ادھر ادھر آنکھیں بن کے کبوتر کی طرح ترجمے دیکھتے ہو؟ ہاں ہمت پکڑیے، مضبوط کیجئے کلیجے کو. یہ رب ہے علی کا. آپ رسول اللہ کو کیا جانیں جسے علی سجدہ کرے؟ اس رب کے کیا کہنے جس کی قبضہ قدرت میں رسول اللہ کی سانس ہے؟ رسول اللہ کا تنفس. وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے خود کہتا ہی نہیں کہ میں تمہارا اللہ، محمد سے کہتا ہے میں ان سے کیوں کہوں کہ میں ان کا اللہ، تو ان سے کہے قل ہو واللہ واحد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کبھی آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، سدا سلامت رہو، سدا. پر ایک رہو. پورے محرم میں نے دعائیں کی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ صاحب الزمان میری دعا کو قبول ہے. آپ سب ایک ہو جاؤ. ہاں میرے لیے سب سردار، میرے لیے سب مومن ہیں، میرے لیے سب پیارے ہیں. بس میری تو دعائیں آپ لوگوں کے لیے. میں تو مہمان ہوں، پتہ نہیں آ جاؤں کل، پتہ نہیں زندگی بھی ہوگی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. ہاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی گیلا نہیں ہے، کوئی ایسی سختی نہیں ہے کوئی. لیکن باتیں تو مومنوں کی ایک دوسرے کو یاد رہنی چاہیے. اور اس محرم کے اختتام پہ آپ کو سوچنا تو چاہیے کہ یار ایک آدمی آیا تھا، وہ مسافر تھا، وہ مالک کا ذکر کرتا تھا، وہ ہمیں دعائیں دیتا تھا کہ ہم سب ایک ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں اور علی علی کریں. وہ کیسا خوبصورت دن ہوگا، اللہ کرے میں دیکھوں جس دن آپ اکٹھے علی علی کر رہے ہوں گے. کوئی تفریق نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑ، ایک دوسرے کو حسین کے نام پہ معاف کرتے. پتہ نہیں میں اس سے زیادہ کیا منت کر سکتا ہوں. ہے مومنوں کا یہ دیس ہے، مومنوں کا دیس ہے. یقین جانے جنت سے افضل ہے، جنت سے افضل ہے. خدا کے لیے بس جو میں نے کہنا تھا.
آش، اور میں نے کہا واللہ خیر الرازقین، اور میں نے کہا آنکھیں نہ چراؤ، اس کے ترجمے سے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، ہر ہڈی دکان پہ ہی لکھی ہے۔ کبھی ہم احساس نہیں کرتے کہ یہ قرآن ہے، اس کے اوپر مٹی بھی پڑ رہی ہے۔ ہم نے قرآن کو اس لیے لکھا، سانوں نہیں پتا قرآن نہ بانے جو مرضی ہو گئے ساڑھے رزق کے اضافہ ہو گئے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، مت لکھا کریں، اس سے بہتر ہے تلاوت کیا کریں، دکان میں بیٹھتے ہی تلاوت کیا کریں، قرآن سے تمسک کیجئے۔ خدا کی قسم اگر صامت قرآن ہاتھ سے نکل گیا ناطق تمہیں پوچھے گا بھی نہیں، پوچھے گا۔ تو اللہ خیر راضی، تاکہ میں موضوع پہ واپس آ سکوں اور آپ کی ذہنتوں کو بڑھا نہ دوں، اور وقت کے اندر اور تو غلطی سے میں گھڑی اپنی گاڑی میں بھولا، تو جب ایک گھنٹہ ہو جائے مجھے خود ہی بتا دیجیے۔ ہاں آج میں وہ مطلب ایسے ہی آ گیا ہوں پاگا نا، جلدی میں 2-3 منٹ اوپر ہو گئے۔ تو واللہ خیر الرازقین، یہاں خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے باب محاورہ کو چھوڑیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ رازقین کا خیر ہے۔ رازقین کا خیر ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا کہ اللہ بہترین رزق دینے والا؟ نہیں، وہ رازق کا معنی تو رازقین کا کیا کریں گے؟ اس میں سیدھا سیدھا بتایا گیا ہے کہ کسی سبب سے تمہیں رزق ملتا ہے، اور جن سببوں سے تمہیں رزق ملتا ہے نا اللہ ان کا خیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ کیونکہ آپ سادہ سے بولے سے ہیں تو میں خدا کی قسم بات بھی اسی لیول پہ کرتا ہوں کہ سادگی سے آپ کی سمجھ میں بات گزارش پہنچ جائے میری، اور میں کون کو سمجھانے والا، لیکن کہتا ہوں کہ نہیں، عشق و محبت کے سبق انہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح آپ سمجھ میں آئی کہ رازق اسم ہے، رزاقیت صفت ہے، رازق اللہ کا جلال ہے، اسم ہے، اور رزاقیت اس کی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے مخلوق پل رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بس یہی سب، اسی کو کہتے ہیں اسم اور صفت۔ لمبی بحث میں پڑھ نہیں، اب عرش کے ارد گرد ہے اللہ کے اسم اور صفتیں اترتی، وہاں سے پھر انسان کو فیض ملتا۔ جہاں اللہ کے اسم اور صفات سے فیض مخلوق تک پہنچتا ہے نا، اس مقام کا نام ہے عرش۔ وہ تھا عرش پہ، یہ حسین کی کریمی ہے کہ جس شے کے مخلوق کو فیض جس شے سے پہنچتا ہے وہ تھی عرش پر۔ حسین اس فیض کو زمین پہ لے آیا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توحید تھی آسمانی حقیقت، اور پھر عرض کر رہا ہوں توحید اللہ نہیں ہے، توحید اللہ کا، توحید میرے رب کی صرف ایک صفت ہے، اس کا اکیلا ہونا، یہ ایک صفت انسان پہ ظاہر کی گئی۔ ہاں یہ اللہ نہیں، اللہ تو پاک ہے، اور اگر مجھے اجازت دو تو اللہ توحید سے بھی پاک ہے۔ اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، جس کے عبد علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ عرش ہو، حسین اسے زمین پر لیا، آسمانی حقیقت تھی توحید، مخلوق کو فیض پہنچانے کے لیے اللہ کا رسول زمین پہ لیا ہے کہ انسان اس سے فیض اٹھائے، توحید سے فیض اٹھائے۔
اب وہ عاش ادھر ہے، اور جب یہ عاش زمین پہ اترا تو اسی دن کو کہتے ہیں عاشورہ۔ یعنی عاشورہ قتل کرنے یا قتل ہونے کا دن نہیں، جنگ کا دن نہیں۔ عاشورہ وہ دن جس دن اللہ کے اسم اور صفتیں زمین پر اتر آئی تھی۔ یہ حسین کریم ہے، طاقتور ترین انسان حسین، جس نے اس دن اپنے رب سے اپنا واسطہ دے کر جنت اور دوزخ زمین پر منگوا لیے۔ عاشور کے دن حسین نے اپنا واسطہ دے کے اپنے رب سے جنت اور دوزخ زمین پہ بلوا لی، زمین پر، اور اعلان کیا او مخلوق خدا، جنت اور دوزخ میں نے کربلا میں منگوا لی ہے، آؤ جس کا دل کرتا ہے جنت خریدے، جس کا دل کرتا ہے جہنم خریدے۔ انسانوں نے لبیک کہی جیسے حور نے جی بھر کے جنت خریدی، شمر نے جی بھر کے جہنم۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، گزارشت پہنچ رہی ہے۔ ابھی تو ہم عاش اور عاشورہ سے نہیں نکلے، علی اکبر پہ کیا بات کریں؟ سمجھ لو، یہ میدان سمجھ میں نہیں آ رہا جس میں انہوں نے جنگ کی، تو یہ خود کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ کربلا سمجھ میں آیا کسی کو آج تک؟ نہیں آیا، کیونکہ ہم نے سمجھے ویری سمپل۔ ہم نے جس چیز کو سمجھا نہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، جس چیز کو ہم سمجھنے گئے ہماری سمجھ میں آئی۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، جب سمجھے گا تو آئے گی، نہیں سمجھے گا ضد کرے گا تو ضد کا دوسرا نام ابلیس ہے۔ دوسرا نام ابلیس، ابلیس ہے دوسرا، تو کیسے سمجھ میں؟ اور آگے اب وہ اس شہزادے کا ذکر شروع کریں جس سے آج رات آپ کے مخصوص ہے کہ جناب ذکر علی اکبر کیا جائے، جیسا مجھے بتایا گیا، جیسا مجھے کہا کہ آج علی اکبر بادشاہ کرتا، میں تو ہر وقت سب کچھ کرنے کو تیار رہا، میں نے کون سا بھاگ کے جا کے پڑھنے جانا، مالک سے بھیک نہیں ہے، عشق میرے پاس ہے، وہ میں اس کی شمع جلا لیتا ہوں، مجھے سب نظر آنے لگتا ہے، عشق کی شمع جلائی گے، ہاں علم علم سے یہ سمجھ نہیں آتی، علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت آج بھی ہے، آج کون سا وہ جاہل ہو گیا، آج بھی عالم ہے ابلیس، ہے ابلیس، علم اس کے پاس آج بھی ہے، خدا کی قسم نمازی بھی ہے، آج اس کی کتابیں اٹھا لیں، آج بھی نماز پڑھتا ہے، صرف ہاتھی کو نہیں مانتا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا، اللہ کے بنائے ہوئے۔ حسین نانا کے پاس تشریف فرما ہے، سنو بہت، آؤ تمہیں ایک کہانی سنا، ایک داستان حسن، ایک داستان جوانی، ایک نوجوان کی داستان عشق، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ بھی دعویٰ کرتا تھا، وہ بھی دعویٰ کرتا تھا، اللہ کہتا تھا میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں اے میرے بندوں، اور بندے کہتے تھے نہیں ہم تجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے اس شخص کی سوچ پر، حیرت ہے، تف ہے، دکھ ہے اس شخص کی سوچ پر جو یہ سوچتا ہے کہ حسین پر ایک آنسو بہانے سے کیا جنت مل جائے گی،
ارے تم سوچتے نہیں حسین نے بندہ ہو کر جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس اللہ پہ لٹا دیا؟ کہ اللہ کے لیے اب یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ایک آنسو پہ جنت دے دے؟ آپ کو تو یہ فلسفہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا چیخ کے کہا۔ حسین نے ہر چیز اپنی قربان کر دی اللہ میاں پہ، اونتے سو رہا ہے گی تو کیا حیرت ہے وہ اللہ ہو کے حسین کے غم میں ایک نکلے ہوئے آنسو پہ جنت دے دے، تو یہ اس کے شان کے لیے کوئی بڑا کام ہے نہیں نا؟ تو لیکن اگر تم نے یہ سوچا کہ کربلا ثوابوں کی کوئی جگہ ہے تو معاف کیجئے، تم اچھے انسان نہیں، تم سوداگر ہو، تم اپنی محبت بیچ رہے ہو۔ حسین کو ذرا کبھی بغیر ثوابوں سے مان کے دیکھنا۔ ہاں معاف کرنا، یہ میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ اس نے کیا کہا تھا۔ یہ ہمارے اندر کی باتیں ہیں، اندر کی، انسان کے اندر کی باتیں۔ ثواب 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 لیجئے، ثواب علی کو چھوڑ کے کیسے ملے گا ثواب؟ بتا رہا ہوں کیسے، کیوں کہہ رہا ہوں میں سے۔ مجمع اسماعیل علی کتاب ہے، زین الدین رسول کی، محدث ہیں، پڑھ کے ذرا دیکھیے لفظ سے کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ علی کے ناموں کی کتاب ہے اتنی موٹی، اس میں لفظ سے کے نیچے، سے 3 نقطوں والی سے، اس کے نیچے علی کا پہلا نام ہی یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی اللہ نے تیرا نام ہی تو ثواب رکھا ہے۔ علی مالک کا انعام ثواب ہے، بجو علی کو، یعنی اللہ تمہاری نیکیوں پہ کیا تمہیں دیتا ہے؟ علی علی دیتا ہے، لیکن کبھی ثوابوں سے، اب وہ دنیاوی ثواب کی بات، یہ تو معنویت تھی کہ کس کا نام ہے ثواب، وہ تو معرفت تھی، ایمان تھا۔ وہ دنیاوی ثواب یعنی سودا تجارت، میں یہ کروں گا اللہ دے دے گا، میں یہ کروں گا مجھے یہ ملے گا، میں یہ کروں گا مجھے یہ ملے گا، یہ سوداگری انسان کی، اسے چھوڑ کر حسین کو کبھی مانا، کیونکہ حسین نے جو کچھ کیا ثواب کے لیے نہیں کیا، جو خود سید شباب اہل الجنہ ہو، سید شباب اہل الجنہ، اور یہ سید شباب اہل الجنہ کوئی عمل کر کے نہیں بنا، ابھی رسول کے ہاتھوں پر تھا تو نبی نے کہا یہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ سرکار دیکھیے اوکے پسند، آدھے سو رہے ہیں، آدھے جاگ رہے ہیں، آدھے خراٹے مار رہے ہیں، آدھے عبادت ہے، عبادت خدا کی قسم یاد رکھنا، یہ کوئی توہین مجلس نہیں ہے، یہ فطرت ہے، اور حسین فطرت کا امام ہے۔ ہاں میں نے تو کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، میں نے تو یہ گستاخی کر سکتا ہوں میں مومن کی شان میں کہ میں منبر سے بیٹھ کے اسے کہوں تم سو کیوں رہے ہو، سانس کیوں لے رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ خدا کی قسم یہ گناہ ہے، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجلس حسینی میں کسی کی توہین کرنا، کیونکہ آپ مجلس میں مہمان ہیں حسین کے، کسی کی کیا مجال حسین کے، مہمان کو کوئی اف بھی کہے،
اس لیے کوئی وجہ نہیں، جتنا سن لو عبادت، جتنا سوتے وہ بھی عبادت، کیونکہ بیٹھے جو حسین کی محفل میں، جب حسین کو کوئی اعتراض نہیں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ یہ عشق کی مجلس ہے، عشق کی مجلس میں ڈانٹ ڈپٹ کا کیا کام نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ یہی حسین جو سید شباب اہل الجنہ بن، تو جنت کے لیے کوئی کام نہیں، جنت ان کے پاس ہے۔ چلیے علی کے پاس بھی ہے، چاہے وہ علی 1000 رکعت پڑھ کے جنت لے گئے، علی کے پاس، لیکن میں اس حدیث کا کیا کروں گا؟ علی تیرے آج کے دن کی ہاتھ کی حرکت افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو ثقلین تو ابھی چل رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، اب بھی افضل ہے، علی کی عبادت نہیں، علی کے ہاتھ کی حرکت۔ تو جس کے ہاتھ کی حرکت کائنات کی ہر کسی کی عبادت سے افضل ہو، وہ نماز کے باطل ہونے کا سبب کیسے بنتا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، پتہ نہیں یہاں سے فیصلہ کرو، تو علی حسین نے ثوابوں کے لیے نہیں۔ اب شروع حسین بیٹھے، بس تیزی سے، بس تیزی سے، حسین بادشاہ بیٹھے نانا کی گود اور کہہ رہے نانا میں جب بھی آپ کو بلاؤں آپ آئیں گے، میں جب بھی بلاؤں آپ آئیں گے۔ سیدھے سے لگا کے رسول نے ایسے پھینچا، رخ سارے چومے، حسین تو جب بھی بلائے گا میں آؤں گا۔ کہا نانا اس وعدے کو یاد رکھیے گا، اس وعدے کو یاد رکھیے گا کہ میں آئیے سرکار، اتنا وقت ہے یاد ہے، 10-15 منٹ ہے نا، بس چلا سلام۔ کہا جب بھی تو بلائے گا، اب وعدہ ہو گیا۔ اچھا حضور گئے، بس دو جملے سب سنیے، یقین جانیے، 2 کوٹا میں کوٹا پورا ہوتا ہے، یقین جانیے ایسے ہی ہوتا ہے۔ مالک سے جو بھیک مانگی وہ ہم جانے لیے آسان کرے گا اکبر۔ معراج ہو رہی ہے، معراج، اور سرکار جبریل ایک جگہ پہ کھڑے اور کہہ رہے ہیں سرکار اس جگہ سے آگے، اس نقطے سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میں اگر گیا تو میں جل جاؤں گا، اور یا رسول اللہ اس نقطے سے آگے کبھی کوئی نہیں گیا، نہ کوئی نبی مرسل نہ ملک مقرب، یہاں سے آگے یعنی میں سادہ لفظوں میں ہدیہ کروں کہ جبریل ہاتھ بن کر کہہ رہے یا رسول اللہ اس نقطے سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی، یہاں سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی، آپ تشریف لے جائیے۔ اور جن کے دل کی کچھی دیکھو رسولوں کے وہ مخلوق نہیں لگی، وہ نہیں ہے نا، کہہ رہا ہوں وہ حدیث نہیں ہے، ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا، ہاں اتنے کمزور نہیں ہیں جتنے سمجھے گئے ہیں، یہاں سے آگے مخلوق نہیں جا سکتے۔ رسول نے قدم بڑھایا اور آگے سواریاں بدلتی گئی، رف آیا، پھر ذرب آیا، پھر بہت سارے بات، وہ کبھی معراج کی بات ہوگی تو کھل کے بات کریں گے، ابھی تو سرکار چلے گئے، واپس آئے،
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین لاکھوں جانوں قربان، جنہوں نے ہمیں بتایا محمد والے محمد مولا ہیں، مولا قربان ان صحابہ رضوان اللہ کہ ہم جنہوں نے ہمیں سبق دیا کہ دیکھو علی مولا قربان تھے۔ تو واپس آئے، اب حضور کے پاس محفل لگی، سرکار معراج پہ کیا ہوا، معراج کیسا ہوتا ہے، وہاں کیا کیا ہوا، تو سرکار انہیں معراج کے حالات بتاتے رہے، حالات بتاتے رہے۔ اچانک بادشاہ نے کہا کہ ایک جگہ تھی، ایک جگہ، اب وہ پتہ نہیں کہاں، لا مکان کی باتیں ہیں، لا شے کی باتیں ہیں، اب وہ پتہ نہیں مقام لا مکان کیا تھا، لیکن محمد کی طاقت آپ کو سمجھنی چاہیے، رسول اللہ کی قوت کتنی ہے، ابدیت رسالت کتنی بڑی شے کا نام ہے کہ جو محمد مصطفیٰ مقام زمان میں نبی تھا وہ لا مکان اور لا زمان میں بھی نبی تھا۔ سمجھے اس باریکی کو، ہائے ہائے یا رسول اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرمایا میں ایک مقام پہ، اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، لا مکان کی باتیں ہیں، وہاں مکان میں کچھ چین تو ہے نہیں، اللہ کی شاہد قدس، وہاں نہ دن نہ رات نہ زمانہ نہ کائنات، نہ سانس نہ موت نہ زندگی، نہ حقیقت وجود نہ روح، لیکن رسول اپنے بدن کے ساتھ، ہائے ہائے کیا کہنا ہے، ہائے کیا کہنا سرکار کا، ہائے ہمیں کیا، آپ کو خدا کی قسم کہ پتہ نہیں میرے دل میں اس وقت کیا کیا پھوٹ رہا ہے، اور ادھر سے پتہ کیا ہو رہا ہے، میں صاحب الزمان سے دعا مانگ کے آتا ہوں، صاحب العصر بادشاہ ادھر سے کنٹینر کے کنٹینر اتار دیتے ہیں، آگے کھپت نہیں، جی تو میں کیا کروں، مال کو کدھر سنبھالوں، پھر رات کو روتا ہوں، مالک نہیں سنا کسی، مسفٹ جو ہوئے ہم اس دنیا میں، کوئی یہ شکایت کریں گے کبھی صاحب سے، تو چلے وہ چھوڑے، وہ اور بات، سرکار کہتے ہیں میں ایک جگہ پہ کیا کروں، جگہ بھی مانی، تو کون سا لفظ لاؤں، بس کوئی مقام توحیدی تھا، حضور فرماتے ہیں مجھے وہاں روکا گیا، میرے محبوب رکیے کچھ آرام کیجئے، میں اس مقام پہ رکا، وہاں پر ایک بہت بڑا آئینہ توحیدی تھا، اب یہ آئینہ بھی میری اختراع ہے، کیا کروں میں وہاں کیا کروں، کیونکہ اگلا جملہ بتاتا ہے کہ وہاں آئینہ تھا، اب وہ کیسا تھا حضور ہی جانے، کہ وہاں ایک آئینہ تھا، بس 10 منٹ باقی میرے رہ گئے ہوں گے زیادہ زیادہ، اور اس میں مجھے سمیٹنا ہے، اب ہمت کیجئے میرے ساتھ کہ وہاں پر ایک آئینہ تھا، میں پھر معافی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، وہ معراجی لفظ کوئی پتہ نہیں علی کے سوا کس کے پاس ہوں گے، سرکار وہ معراجی لغت، کیونکہ اللہ نے علی سے کی زبان سے ہی بات کی تھی، تو وہ تو علی ہی جانتے وہاں کیا تھا، یا حضور جانتے، وہ بہرحال میں اپنے مقدر کا پھوٹا اب اور کیا کہوں، وہاں پر ایک آئینہ تھا، رسول کہتے ہیں میں وہاں رکا، میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، اپنے عکس کو دیکھا، وہاں جہاں کوئی دوئی نہیں، وہاں ایک کا راج ہے، وہاں دو نہیں ہوتے، لیکن حضور کہہ رہے میں نے عکس دیکھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں چلا وہ بھی چلا، میں رکا وہ بھی رکا، پھر حکم کو آئیے چلیے، بڑھ جائیے آگے، اے میرے محبوب ذرا میری قریب آئیے، میں آگے بڑھ گیا، لیکن اچانک میں نے مڑ کے دیکھا، اب وہاں سمتیں بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں رسول نے مڑ کے کیا دیکھا، وہ مڑنا کیا ہے، جس نبی کا مڑنا سمجھنا آئے وہ ہم جیسا کیسے ہو گیا، وہ
سرکار ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ سرکار کہتے میں نے مڑ کے دیکھا، لیکن اب تمثیل ہے، برداشت کرو معافی کے ساتھ. کہا میں نے مڑ کے دیکھا، میں جا بھی رہا تھا، میں کھڑا بھی تھا. میں جا بھی رہا تھا، میں کھڑا بھی تھا. بہرحال میں گزر گیا، جہاں مجھے جانا تھا میں وہاں پہنچا اور میں عرش سے واپس آ گیا. یہ ایک حدیث ہے. یہ ہے جب علی اکبر اس دنیا میں آئے، نہیں آج تو میں ضرور جملہ کہوں، جب علی اکبر نے سوچا کہ اب میرے بابا کو زمین پر میری ضرورت ہے، تو علی اکبر زمین پر تشریف لائے. زمین پر جس دن آئے، حسین نے اپنے اکبر کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہنے لگے مرحبا الحمدللہ رب العالمین، جس نے میرے نانا کا رکا ہوا معراجی عکس مجھے لوٹا دیا. خدا آپ کو خدا آپ کو سلامت رکھے. دیا وہاں لیا گیا عکس معراجی، مجھ حسین کو اللہ نے واپس لوٹا دیا. اسی لیے اکبر کہلاتے ہیں شبیہ رسول. اب کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہیں تمہید میں اتنا وقت گزر گیا، ورنہ یہ ساری چیزیں آپ کو مزہ نہ دیتی، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ شبیہ اور نقل میں کیا فرق ہے. نقل بھی تو وہی معنی دیتی ہے نا. تو کبھی عرض کریں کہ انہیں نقل رسول کیوں نہیں کہتے، شبیہ رسول کیوں کہتے؟ تو یہ کبھی پھر آئے گا. بہرحال اکبر اور اکبر تیار ہو گئے. اکبر تیار ہو گئے. بابا میں اذان دوں؟ ہاں اکبر. اللہ اکبر کی جو اذان ہے تو کسی اکبر کو ہی دینی چاہیے. ہاں بیٹا اذان دو. تیاری ہو گئی، اذان ہوئی. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اذان ہوئی، لیکن اذان دینے سے پہلے اس ٹیلے سے اکبر دوڑتے ہوئے نیچے آئے اور آ کے کہنے لگے بس دو جو قبر روکن، بس تمہاری آنکھ بھیگ جائے، بس صرف اتنی خواہش، خدا کی قسم اس سے زیادہ خواہش نہیں، بس تیری آنکھ بھیگ جائے کیونکہ ہم بی بی کے مجرم نہ ہو جائیں. صرف آنکھ بھیگ جائے، کچھ اور نہیں چاہیے. اکبر دوڑتے اترے، کہنے لگے مولا، سینے سے لگ گئے حسین کے. حسین نے ماتھا چوما، بیٹا کیا ہوا؟ ٹیلے سے بھاگ کے کیوں اٹھے؟ بابا اتنی مہربانی کر، جب میں اذان دوں مدینے میں میری بہن سن لے. میری بہن میری آج کہی ہوئی اذان کو سن لے. جا بیٹا میں دعا کروں گا، تیری بہن سنے گی. اکبر ٹیلے پہ آئے. ابھی اکبر نے کہا ہی تھا اللہ اکبر، وضو کر رہی تھی کہ لڑکھڑا کے زمین پہ گری. پکار کے کہنے لگی دادی دادی. عباس کی والدہ کرامی کو بلایا، دادی میری مدد کو آئیے. شہزادی تیزی سے اپنے حجرے سے نکلی. کیا ہوا میری بیٹی؟ دادی میرا اکبر آ گیا، آذان آ رہی ہے. خدا کی قسم یہ تو مسائل کے جملے ہیں نا. بی بی کا اصل جملہ بڑا عجیب ہے. کہنے لگی دادی امن قائم ہو گیا.
یہ اہل بیت امن کے کتنے دائی تھے. کہنے لگے دادی امن قائم ہو گیا, امن قائم ہو گیا, میرا بھائی واپس آ گیا, امن قائم ہو گیا. ہاں بیٹا کہاں؟ کہا دادی ابھی سنیے گا. علی اکبر نے پھر کہا اللہ اکبر. شہزادے کے ہاتھ سے آسا چھوٹ گیا. کہا ٹھیک کہہ رہی ہے حسین کی بیٹی. اکبر آ گیا. اچانک ہاتھ سے غیبی نے آواز دی, نہیں اکبر نہیں, نہیں اکبر نہیں آیا. بس کربلا کی طرف جو بی بی نے منہ کیا, دیکھا کہ ٹیلے پہ اکبر کھڑا ہے, آزان دے رہا ہے, اور حسین داڑے مار مار کے رو رہا ہے. اور حسین اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے بیٹی اس آزان کو شادی نہ سمجھنا, اور یہ میرے اکبر کی شادی کی آزان نہیں ہے, اور یہ میرے اکبر کے ذبح ہونے کی آزان ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.